السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ خوش آمدید جی، ویلکم۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی اعراب القرآن کا جو سلسلہ تھوڑا سا انقطاع کا شکار ہوا، الحمدللہ ہم اس کو واپس دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اور الحمدللہ اب تک ہمارے 10 بیچز جو بچیوں کے ہیں، بیٹیوں کے، وہ مکمل ہوئے اور ان میں سے کافی ہمارے اعراب القرآن گروپ میں بھی جڑے رہے، بہت سے لوگ چلے گئے۔ تو اگر گئے ہوں میں سے کوئی لوگ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ضرور اپنی آراء کا اظہار کریں تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ وہ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا بیچ ساتھ لکھیں، کس بیچ سے ہیں وہ، اور جو ابھی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اپنا تعارف لکھ سکتے ہیں کہ وہ کس بیچ سے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا، کیسا ان کو یہ ایکسپیرینس لگا۔ اور انشاءاللہ ہم اس سفر کو کنٹینیو کریں گے۔ اور سورۃ قاف ہماری چل رہی تھی، 11 آیات ہوئی تھیں، آج ہم اس سے اگلی آیات کریں گے اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ویک میں ایک دفعہ 1 گھنٹے کی کلاس ریاض الصالحین کی بھی ساتھ کنیکٹ رہے تاکہ حدیث کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے اور ہمارا تعلق قرآن و حدیث اور عربی گرامر تینوں چیزوں سے جڑا رہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ یقیناً میں آیات کی قرأت پہلے کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید بے شک میری قرأت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ میری غلطیوں کی اس میں معافی فرمائیں گے، مجھے معاف کریں گے میری غلطیوں پر، اور آپ بھی درگزر سے کام لیجئے گا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کی کلاس ہے تو اس کی قرأت مناسب لگتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ الحمدللہ سورہ قاف کی آیات بڑی ہارڈ ہیٹنگ ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ کذبت فعل ماضی ہے، کاف ذال با مادہ ہے اور باب اس کا ہے تفعیل۔ کذبت فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس میں تا یہ حرف ہے، حرف التانیث الساکنہ الساکن، سو کذبت یعنی فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہو گیا۔ اب ہم اس کا فاعل تلاش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ فاعل تلاش کرنے کے لیے ہمیں جملے میں آیت مبارکہ میں مرفوع اسم تلاش کرنے ہیں۔ اگر مرفوع اسم موجود ہوں گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اگر تو پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ صیغے ہوں گے تو ضمیر ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر ضمیر مستتر ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ صیغہ نمبر 4 ہے تو اس مین کہ یا تو ضمیر مستتر فاعل ہوگا یا پھر جملے میں مرفوع اس اسماء جو ہیں وہ فاعل ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہے پوری آیت مبارکہ میں۔ پہلا فاعل نمبر 1 قوم نوح، دوسرا فاعل اصحاب الرسی، تیسرا فاعل ثمود، چوتھا فاعل عاد، پانچواں فاعل فرعون، اور چھٹا فاعل اخوان لوط، ساتواں فاعل اصحاب الایکہ، اور آٹھواں فاعل قوم تبع۔ اب ان تمام کے اندر جو مرکب اضافی ہیں، قوم نوح مرکب اضافی، اصحاب الرس مرکب اضافی، اخوان لوط مرکب اضافی، اصحاب الایکہ
مرکب اضافی، قوم تبع مرکب اضافی، اور یہ تمام فاعل ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر عطف ہو رہے ہیں۔ قبلہم ظرف مضاف الیہ متعلق بالفعل کذبت۔ اب اس کے اندر اگر ہم غور کریں، قوم نوح، قوم مضاف یعنی فاعل مرفوع وعلامت رفع الضمہ، نوح مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، اصحاب فاعل ومضاف مرفوع وعلامت رفع الضمہ، الرس مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، ثمود فاعل مضاف مرفوع وعلامت رفع الضمہ، عاد فاعل مرفوع وعلامت رفع الضمہ، فرعون فاعل مرفوع وعلامت رفع الضمہ، اخوان لوط فاعل ومضاف مرفوع وعلامت رفع الضمہ، لوط مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، واصحاب الایکہ اصحاب فاعل ومضاف مرفوع وعلامت رفع الضمہ، الایکۃ مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، وقوم تبع قوم فاعل مرفوع وعلامت رفع الضمہ، تبع مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ۔ اس طرح سے ہوتا ہے۔ قبلہ ظرف منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ وہو مضاف، ہم مضاف الیہ فی محل جر و مبنی علی السکون، اور یہ ہے ضمیر بارز متصل فی محل جر۔ اس طرح سے اس کا اعراب ہوتا ہے، جو میں گزشتہ جو ابھی سیریز چل رہی ہے النحو الصغیر، اس کے اندر جو میں نے آپ کو پڑھایا، بلکہ پڑھایا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، مجھے یہ بھی مناسب نہیں لگتا جملہ کہ پڑھایا، او ایم آئی ٹو سے کہ پڑھایا، شیئر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ سو کذبت قبلہم، ہم اس سے پہلے جو پچھلی آیات میں تذکرہ ہے گزشتہ، یہ قریش کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، یعنی ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون، اخوان لوط، اصحاب الایکہ وقوم تبع، ان تمام قوموں نے جھٹلایا ہے، یعنی یہ عمل پہلی بار نہیں ہوا، ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس پر ہم آخر میں بات کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کذب الرسل فحق وعید۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کل جملے میں نکرہ مبتدا بنتا ہے، اور اس کی جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے، بجائے جملہ لانے کے تنوین عوض پہ کام چلایا گیا۔ تو کل مبتدا مرفوع وعلامت رفع الضمہ، اگلا پورا جملہ الجملۃ الاسمیہ فی محل رفع خبر المبتدا، اس میں کیا ہے؟ وہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ میں کذب فعل ماضی، فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، کاف ذال با مادہ باب تفعیل۔ فاعل دیکھتے ہیں کیا ہے؟ فاعل ہم نے لازمی جملے میں تلاش کرنا ہے، اگر مرفوع اسم ہے تو وہی ہوگا، نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے ساتھ کوئی ضمیر اٹیچ ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ضمیر مستتر تو نہیں ہے، وہ ہے ضمیر مستتر ہوا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہوا فاعل ضمیر مستتر فی محل رفع مبنی علی الفتح، چونکہ ہوا واو زبر پر ہوتا ہے وا، اور وہ راجع ہے کس کی طرف؟ اپنے مبتدا کی طرف۔ کل الرسل مفعول به منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ، کل کذب الرسل، اصل میں کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق وعیدی، فا کیا ہے؟ فا سببیہ ہے، یعنی یہ جو بات ہوئی ہے کل کذب الرسل فحق وعیدی، ہاں قاف کاف مادہ، اور یہ مضاعف ہے چونکہ ہاں قاف کاف مادہ ہے، دو حروف جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، فاعل ضمیر مستتر، وہ کیا ہے؟ سوری ناٹ ضمیر مستتر، وعیدی فاعل ہے، حق وعیدی، اب یہاں پہ یا کیا ہے؟ وہ اومیٹڈ ہے، محذوف ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں یہ وعید فاعل ہے۔ اب کیا کہیں گے اس کو ہم؟ وعید فاعل مضاف، اور یہ کہلائے گا مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ المقدرہ۔ کیوں مقدرہ؟ کیونکہ ہم ضمہ یہاں پر ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے یا متکلم مضاف الیہ، تو یا متکلم کیا ہوگا؟ مضاف الیہ فی محل جر مبنی علی السکون،
فحق وعیدی کل کذب الرسول، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعیدی تو نتیجتاً میری جو وعید ہے وہ حق ہو گئی، وہ ثابت ہو گئی، یعنی وہ لازم ہو گئی کہ پھر وہ پہنچے گی، فحق وعیدی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا افعینا بالخلق الاول، استفہام ہے لیکن یہ استفہام کوسچن کے لیے نہیں ہے، سو افعینا بالخلق الاول فا، علماء گرامر کے تحت یہ فا اکثریت اس کو زائدہ بولتے ہیں۔ عینا، عین یا مادہ ہے، آئییا باب سامیہ سے، آئییا یعو، سو آئییا یا بنتا ہے، سو اس کا مطلب ہوتا ہے تھک جانا اور تھکنے کے بعد عاجز ہو جانا، یعنی اتنی تھکاوٹ کا شکار ہو جانا کہ دوبارہ عمل نہ کر پانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں، افعینا، اب یہاں پہ عینا فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، نا فاعل ضمیر بارز متصل فی محل رفع مبنی علی السکون، افعینا تو یہاں پہ فاعل کیا ہے، نا، افعینا تو کیا ہم تھک گئے ہیں کس بات سے، بالخلق الاول متعلق بالفعل، سو الخلق الاول مرکب توصیفی، تو ہم یہاں کیا کہیں با حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب، الخلق اسم مجرور موصوف مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، الاول صفت مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک چکے ہیں، کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے ہیں، یعنی یہ کفار قریش کو، یہ بیسیکلی ان کے لیے، یعنی ان ہر اس آدمی کے لیے جو دوبارہ سے زندہ ہونے یا زندہ کیے جانے کا قائل نہ ہو، اس کے لیے کہ افعینا بالخلق الاول۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بیان فرمایا، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بل للاضراب ہے، یعنی بات کو پیچھے اس کا اضراب ہو رہا ہے، ہم فی لبس من خلق جدید، اضراب انتقالی ہے، یعنی بات کلام منتقل ہوا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، ہم مبتدا فی لبس، فی لبس، لبس کہتے ہیں اختلاط، سوچ کا اختلاط، ہم مبتدا فی محل رفع مبنی علی السکون، فی لبس خبر شبہ جملہ خبر فی محل رفع فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، لبس اسم مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، سو فی لبس یعنی شبہ جملہ خبر ہے، بلکہ وہ ایک شک میں ہے، اور وہ شک بھی کیا ہے، اس میں اختلاط ہے بہت سارے خیالات کا، اس میں بھی کنفرم نہیں ہے وہ، من خلق جدید، اب یہ من خلق جدید اس جملے میں کیا بنے گا، دیکھیں یہ اس جملے میں لبس کے متعلق بن رہا ہے، کیوں لبس کے متعلق بن رہا ہے کہ لبس یہاں پر مصدر ہے، اور جب مصدر ہو تو پھر آگے جار مجرور اس کے متعلق ہوا کرتا ہے، اگر یہ کوئی سالڈ چیز ہوتی تو پھر یہ اس کی صفت بن جاتا، تو لبس چونکہ ایک معنوی چیز ہے، مصدر ہے، تو اس لیے یہ اس کے متعلق بن رہا ہے، سو من خلق بل ہم فی لبس من خلق جدید، وہ لبس کیسا ہے، کس بارے میں ہے، من خلق جدید، سو خلق جدید مرکب توصیفی من حرف جر، میرا خیال ہے کہ میں اعراب کو تھوڑا لائٹ رکھتا ہوں، آسان، کیونکہ ابھی تک میرے تمام طالب علم، پھر میں وہی بات کیا گیا، میرے تمام ساتھی سٹریم لائن نہیں ہوئے نئے اعراب کے طریقے سے، تو اٹ کین بی ہیوی آن دیم، سو من حرف جر ہے، اور خلق موصوف ہے، مجرور ہوا ہے من کی وجہ سے، اس کے جر ہونے کی علامت کسرہ ہے، اور جدید صفہ ہے، مجرور ہے، اس کے مجرور ہونے کی علامت کسرہ ہے، سو بل ہم بھی فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ ایک شک کا شکار ہیں نئی تخلیق کے بارے میں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب یہاں پر واو کیا ہے، یہ واو استئنافیہ ہے، یعنی نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، چونکہ نئے جملے کی ہم کیسے طے کریں گے کہ یہ واو استئنافیہ ہے یا حرف عطف ہے، یا تو اعراب میں کنیکشن ہو یا معنوی طور پر کنیکشن ہو، پچھلی باتوں کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، اب یہ نئی بات آ گئی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب یہاں پہ لام جواب قسم، قد تاکید، خلقنا فعل ماضین، فعل ماضی ہے، اور اس کا فاعل نا ہے، نا ضمیر متصل بارز فی محل رفع ہے،
سو خلق یخلق باب نون سے آتا ہے، خا لام قاف مادہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا یقیناً ہم نے پیدا کیا، یعنی تخلیق کی، نئی تخلیق کی، کس کو؟ الانسان مفعول بہ منصوب وعلامۃ نصبہ الفتح، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اب یہ واو پھر آ گیا، اب یہ واو عطف نہیں ہے، یہ واو استئنافیہ ہے۔ کیوں استئنافیہ ہے جبکہ جملے کے بیچ میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خلقنا فعل ماضی ہے اور نعلم فعل مضارع ہے، دونوں باتوں کا آپس میں معنوی طور پر کوئی ربط نہیں ہے، اور اعراب میں ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ خلقنا فعل ماضی ہے، اس کا اعراب ہوتا ہی نہیں ہے، اور نعلم فعل مضارع مرفوع ہے۔ سو نعلم یہ فعل مضارع مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت ضمہ ہے، اور فاعل اس کا نحنو ضمیر مستتر ہے، ضمیر مستتر ہے فی محل رفع، ونحن یعنی ونعلم اور یقیناً ونعلم اور ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں یعنی ہم جانیں گے، ہم جانتے ہیں یعنی ہر وقت ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یاد اور پھر غور طلب بات ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ افعینا وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَنَعْلَمُ، تینوں جملوں میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع متکلم کا ضمیر استعمال فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی بڑے بڑے معاملات آئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو عظمت کی جو ضمیر ہے وہ استعمال کی ہے۔ اس کو تعظیم کے لیے بھی کہا جاتا ہے، عظمت کے لیے، بڑے پن کے لیے، بڑے لوگ جو جس انداز میں بات کرتے ہیں، اللہ تو پھر سارے حقوق، سارے حق، سارے استحقاق ہی اللہ کے پاس ہیں کہ وہ اپنی بڑائی خود بیان کرے۔ سو یہاں پر وَلَقَدْ خَلَقْنَا یعنی ہم نے پیدا کیا، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ما اسم الموصول اور یہ جہاں پر مفعول بہ ہے اور یہ فی محل نصب ہے اور مبنی علی السکون ہے۔ آگے ہے اس کا صلہ، صلہ کیا ہے؟ صلۃ الموصول جملہ ہے توسوس، واو سین ربائی ہے، فعلل یفعلل، سو وسوس یوسوس، سو توسوس۔ اب اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے نفسہ مرکب اضافی، یہاں پہ نفس مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے، اور اس میں جو ہو ضمیر ہے یہ واپس انسان کی طرف جا رہی ہے، اور توسوس بہ میں ہا ضمیر یہ متعلق بالفعل ہے، یہ ہا ضمیر واپس ما کی طرف جا رہی ہے۔ سو وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں جو بھی اس کا نفس وسوسہ کرتا ہے، توسوس بِهِ نَفْسُهُ اس کا نفس جو بھی دل میں خیالات تک اور ان کے جو خیالات کی ابتدا تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اب یہ جملہ عطف ہے نعلم پہ، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی پہلے نعلم وہ اقرب بات ہے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم قریب ہیں۔ نحن مبتدا ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدا مبنی علی الضم، اقرب افعل التفضیل اسم التفضیل کا صیغہ خبر افعل کے وزن پر قاف را با مادہ قریب ترین ہونا، الیہ متعلق باسم التفضیل اور من حبل الورید بھی متعلق باسم التفضیل، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، الیہ میں ہا ضمیر واپس انسان کی طرف جا رہی ہے اور ہم اس کے انتہائی قریب تر ہیں اس کی من حبل الوریدی، ہم اس کے انتہائی قریب تر ہیں من حبل الوریدی اس کی شہرک سے، اقرب الیہ من حبل الورید یعنی ہم اس کے قریب تر ہیں اس کی شہرگ سے بھی، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی آیات دیکھیے، پھر اللہ نے فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اذ، اب اس اذ کے بارے میں، یہ اذ یہاں پر مضاف ہے، ظرف الزمان کے لیے آیا ہے، سو جس کا مطلب ہوتا ہے جب، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اذکرو فعل کے متعلق ہے یا اذکر فعل کے متعلق ہے، محذوف فعل کے متعلق، مختلف جو گرامر کے علماء ہیں ان کے تحت یہ اقرب کے قریب ہے، کچھ کے نزدیک یہ نعلم کے متعلق ہے، کچھ کے نزدیک یہ اقرب کے متعلق ہے، بہرحال سو یہ اذ یہاں پر ظرف مضاف ہے
اور یہ فی محل نصب ہے اور مبنی علی السکون ہے۔ آگے جملہ ہے جملہ مضاف الیہ، کہاں سے؟ یتلقی المتلقیان سے قید تک، یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے۔ اب یتلقا لام قاف یا باب تفاعل، تفعل یتفعل، لقا یتلقا، لام قاف یا مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے لینا۔ اب المتلقیان، متلقیون اسم الفاعل کا صیغہ اور یہ مثنیٰ کا صیغہ، المتلقیان اسم الفاعل پر جو ال ہوتا ہے یہ الاسمی ہوتا ہے، یعنی بمعنی اسم الموصول ہوتا ہے۔ تو اذ یتلقی المتلقیان، متلقیون یعنی لینے والا، جب دو لینے والے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ اب یہ اگلا جملہ ان لینے والوں کا حال ہے۔ عن الیمینی یہ خبر مقدم، وعن الشمال خبر مقدم، عطف ہوا، قعید مبتدا مؤخر۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لینے والے، دو لینے والے لیتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے اور بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی عن الیمین قعید وعن الشمال قعید، یہاں بجائے مثنیٰ کے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دونوں میں سے each both of them is sitting، قعید not قاعد۔ دیکھیں کاف عین دال مادہ ہے، اسم الفاعل قاعد بیٹھنے والا، اور قعید یہ اس کا مبالغہ ہے فاعل کے وزن پر، اس کا مطلب ٹک کر بیٹھنے والے، یعنی اس کے اندر جو ان کے بیٹھنے کی جو کیفیت ہے اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے، وہ ٹک کر جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی میرے دائیں بائیں اور آپ سننے والوں کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، قعید ہیں۔ اور پھر کر کیا رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں ذرا غور کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ، اب ما نفی کا ہے اور الا حصر کے لیے آ گیا، یلفظ لفظ یلفظ باب سامیہ، لام فاضاب یعنی لفظ ادا کرنا۔ اب اس کا فاعل کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ، فاعل اس کا ہوا ضمیر مستتر، ما یلفظ، اب یہ اصل میں قولا مفعول تھا، ما یلفظ قولا الا لدیہ رقیب عتید۔ اب یلفظ کا فاعل ہوا، وہ کون؟ انسان، ما یلفظ ہر انسان، من قول، قولا منصوب مفعول ہونا تھا، من زائدہ آ گیا نکرہ کرنے کے لیے اور نکرہ کر دیا، یعنی ہر قول اچھا برا معنی بے معنی فضول نیکی کا، جیسا بھی، جیسا کہ میں ابھی جو بھی بول رہا ہوں میں نے فضول بے معنی جو بھی بولا ہے سب، ما یلفظ من قول یعنی وہ انسان اپنی زبان سے کچھ بھی ادا کرتا ہے، ما یلفظ من قول یعنی نہیں ادا کرتا کوئی بھی قول، الا سوائے اس کے کہ لدیہ رقیب عتید، شبہ جملہ خبر مقدم، لدیہ میں ہا ضمیر وہ واپس یلفظ کا جو ہوا فاعل ہے اس کی طرف، رقیب خبر، رقیب خبر یعنی نگہبان، اور عتید تیار بیٹھا، یہ اس کی صفت، الا لدیہ رقیب عتید، رقیب فاعل کے وزن پر ہے اور عتید بھی فاعل کے وزن پر ہے، دونوں صفہ مشبہ کے صیغے ہیں۔ صفہ مشبہ کیا ہوتی ہیں؟ صفہ مشبہ سے مراد یعنی وہ جس صفہ کی بات کی جا رہی ہے وہ موصوف، یعنی جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ جو عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ جو فرشتے ہیں یہ ان کی صفہ مشبہ ہے کہ وہ رقیب عتید ہیں، یعنی وہ ایسے نگہبان ہیں، ایسی نگرانی کرنے والے ہیں، وہ اچک لیتے ہیں ہمارے منہ سے ادا کیے گئے ہر لفظ کو، اس کو لے لیتے ہیں اور وہ اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں، دے آر ریڈی فار اٹ۔ ایسا نہیں کہ ان کے رڈار سے کچھ مس ہو جائے، کہ کوئی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لا کر کلمات کو غائب کر دے گا، نو ناٹ ایٹ آل۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اب یہاں لدی آیا ہے، عندہ نہیں، یہ اور زیادہ قریب ہو گیا، اور زیادہ خاص ہو گیا، الا لدیہ رقیب عتید۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی باتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اب یہاں پر واو، بعض نے اس واو کو عاطفہ کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ پر، لیکن بعض نے اس کو مستانفہ لیا ہے کہ نئی بات شروع ہوئی ہے یہاں سے۔ جاءت جاء یجیء فعل ماضی، جیم یا حمزہ مدہ باب ضربہ سے، سو جاءت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، اور اس کا فاعل ہے سکرۃ الموت مرکب اضافی۔ واحد مؤنث کیوں آیا کہ سکرہ مؤنث ہے۔ بالحق کی متعلق بالفعل جاءت، سو با تعدیہ کا کام کرتا ہے کہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، یعنی جاءت سکرۃ الموت یعنی موت کی سختی یا موت کی بے ہوشی، لے آئی حق کو، جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ ذالک مبتدا اور یہ اشارہ ہے، اسم الاشارہ فی محل رفع مبنی علی الفتحہ۔ آگے خبر ہے، خبر جملہ ہے، ما اسم الموصول ہے، کنتا فعل ماض ناقص ناسخ، اس کا اسم کیا ہے؟ تا، ما کنتا، تا مخاطب کی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر بارز متصل فی محل رفع ہے، اسم کنتا۔ تحیدو یہ خبر ہو گیا اور منہ متعلق ہے، ہادہ یحیدو، سو تحیدو کا فاعل انتا، ضمیر مستتر، فعل مضارع مرفوع و علامت رفع الضمہ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ذالک کا اشارہ کس؟ اس موت کے عمل کی طرف گیا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور یہ ذالک، اب یہ ذالک اس حق کی طرف واپس، ہاں یہ میرا ذاتی اللہ عالم غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کو ہمیشہ معاف فرمائے، یہ جو حق موت لے کر آئی ہے اس کی طرف چلے گیا۔ ذالک یہی وہ حق ہے، ما کنت منہ تحید، منہ میں ہو ضمیر بھی واپس اسی الحق کی طرف، یہی وہ حق ہے ما کنت منہ تحید، جس سے تو بدکتا تھا، جس سے تو دور بھاگتا تھا، جس کو تو مانتا نہیں تھا کہ یہ سب باتیں ہیں، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، بس موت ہے تو ختم ہو جانا ہے، دوبارہ کچھ نہیں ہونا، کوئی فرشتے نہیں آتے، کوئی معاملہ نہیں ہے، سب باتوں کا انکار۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ عالم بالصواب کہ انسان یہ سمجھتا ہے شاید موت تو آنی نہیں ہے، بس ہم آئے ہیں اور لمبے عرصے کے لیے ہیں۔ ذالک ما کنت منہ تحید۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا، اب یہاں پر ایک اور بات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جاءت فعل ماضی کیوں لایا گیا ہے، جب کبھی تو موت آنی ہے، جس سے جو جھٹلانے والا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے، اس پر تو ابھی موت نہیں آئی، اسے تو کہا یوں جانا چاہیے نا، وَتَجِيءُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، لے آئے گی، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں جاءت ما کنتا وَنُفِخَ، یہ سب ماضی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ماضی آنے کا مقصد یہ ہے کہ that is surely going to happen، کہ یہ ہوگا، it is going to happen، کوئی راستہ نہیں ہے۔ عربک لینگویج میں یہ ایک انداز ہے، وہ چیز جو یقینی ہونی ہو اسے ماضی میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یقیناً یہ صور تو ابھی پھونکا جانا ہے، سو فعل ماضی مجہول، اور فی الصور متعلق بالفعل، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، ہم کہہ رہے ہیں پھونکا جائے گا کیونکہ it is going to happen surely۔ ذالک یوم الوعید، ذالک پھر وہی دن جس دن سور پھونکا جائے گا، مبتدا ذالک یوم الوعید مرکب اضافی، اور یہ خبر ہو گیا، وہی یوم الوعید ہے، ذالک یوم الوعید، اور وہی وعید کا دن ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا۔ جی تو آگے ہم تھوڑا سا مختصراً اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی قوموں کی تکذیب کا تذکرہ کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ عالم بالصواب، چونکہ قریش نے انکار کیا، اور یہ سورہ چونکہ شروع کے سورہ میں سے ہے، اور قریش کا انکار بڑا شدید انکار تھا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو تمام صحابہ ہیں انہیں یہ خبر دی گئی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ تسلی کے طور پر ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا اور یہ ہوتا رہا ہے، اور اتنی قوموں کا تذکرہ کیا گیا، اتنے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ جو جھٹلایا جانا ہے، اور یہ جو دوبارہ کھڑے ہونے کے بارے میں ہے، اور جو قیامت کے دن کے بارے میں ہے، اور جو انبیاء کا انکار ہے،
یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اور بات کہاں سے شروع کی گئی؟ قوم نوح سے۔ یہ نوح علیہ السلام کے دور سے یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی میں بھی چلتا رہا، اور ابھی بھی چل رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا تا قیامت۔ تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو پھر یہ قریش کو بتا دیا گیا کہ وہ یہ بات سن لیں، جتنے بھی انہوں نے انکار کیا تھا، کل کذب الرسول، جتنے بھی لوگ جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، فحق وعید، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی وعید حق ثابت ہوئی۔ تو پھر سننے والا یہ سن لے کہ وہ بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار قریش کو، یعنی یہ جو کفار جو انکار کرتے ہیں، وہ یا آنے والے جتنے بھی کفار ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی دوبارہ کھڑا ہونا نہیں ہے، انہیں سنایا جا رہا ہے افعینا بالخلق الاول، یعنی انہیں پہلی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بیسیکلی یہاں ایک بڑا پیارا سا اشارہ بھی ہے کہ جس نے ایسا انسان بنایا، کیا وہ یعنی وہ تخلیق کرنے کے بعد نعوذ باللہ تھک گیا ہے، عاجز آ گیا کہ اب وہ دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتا؟ یقیناً جس نے خود پہلی تخلیق میں اتنا عجیب و غریب مخلوق پیدا کر دی، عجیب و غریب سے مراد بڑی یعنی حیران کن، کہ گوشت پوچھ سے پیدا ہوا، پانی کے قطروں سے ملا، اور اس کے بعد ایک انسان گوشت کا لوتھڑا اور خون اس میں شامل ہوا، اور اس سے پھر ایک جسم، یعنی وہ دیکھیں واٹر کریشن فرام ویئر، واٹر، اس واٹر میں کیا تھا کہ اسی میں سے ہڈیاں بھی نکل آئیں، گوشت بھی نکل آیا، خون بھی نکل آیا، اعضاء بھی بن گئے، دل، آنکھیں، کان، دماغ، جسم، بال، پتہ نہیں کیا کیا بن گیا۔ حیران کن ہے نا؟ انسان تھوڑی دیر تو سوچے یہ کون سی یعنی کون خالق ہے اس تخلیق کا۔ پوری دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، جہاں مرضی ٹیکنالوجی کے پہاڑ کھود ڈالے، جو انسان کی تخلیق ہے یہ ایک واقعی حیران کن تخلیق ہے، اس کا مقابلہ نہیں، ویسے تو کسی تخلیق کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کا تو بالکل بھی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، یعنی وہ یقینی طور پہ انکاری نہیں ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ جب تھوڑا سوچتے ہیں نا تو دماغ کام کرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا، انسان کو اس کی پیدائش، اس کی تخلیق، اس کے بنائے جانے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پھر اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، یعنی جس نے مخلوق بنائی ہے، ہم جس کے مخلوق ہیں، یعنی نعوذ باللہ، کیا وہ اپنی مخلوق کے خیالات بھی نہیں جان سکتا؟ جس نے ہمارا دماغ بنایا، ہمارا دل بنایا، ہمارے جذبات بنائے، ہمارے اندر تمام چیزیں رکھیں، تو یقیناً 100% بات ہے کہ وہ ان دلوں میں، ان خیالات میں، دماغ میں آنے والے خیالات، پلاننگز، ہلکا سا خیال اٹھتا بھی اس کے علم میں ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، اللہ نے نہیں بیان فرمایا ما تقولو نفسہ، نو، ما تقولو نہیں، توسوس، توسوس مطلب خیال، ہلکا سا بھی، ما توسوسو، ما اسم الموصول، یعنی جو بھی whatsoever ما توسوس به نفسہ، پھر بیان فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، کہ ہم اس کے خیالات تک کو جانتے ہیں، یعنی اللہ میرے آپ کے ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی بیان فرما دیں کہ چلو اور تھوڑا ان کو بتا دیا جائے کہ یہ ٹینشن نہ لو، ہو سکتا ہے تمہیں اس لیول کا یقین لانے میں تمہیں تھوڑی دیر لگے، چلو پھر اور سن لو۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اوچک لیتے ہیں منہ سے نکلی ہر بات۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، ایک حدیث مبارکہ میں، اللہ کو بیشی معاف فرمائے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی منہ سے کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کو بہت ہی عام کلمہ سمجھتا ہے، لیکن اس کے ذریعے اس کو جنت مل جاتی ہے، اور ایک انسان کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے وہ اس کو کوئی قیمت نہیں دیتا، لیکن وہ اس کے کلمہ کے سبب سے جہنم میں جا پڑتا ہے۔ یہ میں نے مفہوماً حدیث میں آپ کے سامنے شیئر کی ہے، مفہوماً، نوٹ کلمتاً، مفہوماً، جس حدیث میں جیسے کہ آتا ہے الفاظ۔
الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، مطلب مفہوم اس کا یہ ہے، یعنی ہمارے منہ سے نکلتے کلمات، اب ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑائیں، لوگ اپنے منہ سے کیا کچھ کہتے ہیں اور ذرا خیال نہیں، گالیاں آ رہی ہیں، غلیظ گالیاں آ رہی ہیں، کفریہ کلمات آ رہی ہیں، جھوٹ آ رہا ہے، غیبت آ رہا ہے، برائی آ رہی ہے، جو آ رہا ہے منہ سے نکلے جا رہا ہے، اور یہ دونوں بیٹھے کیا فارغ ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں، اور صرف لکھ نہیں رہے، اچک اچک کر لکھ رہے ہیں، یعنی پکڑ پکڑ کر، آؤ ذرا رائٹنگ رائٹنگ رائٹنگ، وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کے پنوں کی سیاہی ختم نہیں ہوتی ہے، ان کے ورقے ختم نہیں ہوتے ہیں، ثبوت تیار ہو رہے ہیں۔ روز قیامت پھر اگر کوئی نفس انکار کرے گا کہ یہ میں نے نہیں کیتا، میں نہیں کیتا، یہ میں نے نہیں کیا، اس کو باقاعدہ تاریخ وقت کے ساتھ، وہ ہوتی ہے نا میٹنگز، منٹس آف میٹنگ، جس میں کچھ نہیں چھوڑا جاتا، ہر بات لکھی جاتی ہے جو کانفرنسز ہوتی ہیں، تو وہ منٹس آف میٹنگ کے ساتھ بتایا جائے گا یہ ہے تمہاری زندگی کا ریکارڈ۔ بولو کہ انکار کرتے ہو کہ یہ تم نے نہیں کہا تھا؟ انکار ثبوت کے بعد پھر کیا انکار ہوتا ہے؟ اور وہاں نہیں ہو سکتا، دنیا میں تو لوگ ثبوت کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں، روز قیامت سے انکار نہیں ہو پائے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، پھر اصل فائنل حقیقت یہی ہے کہ جب موت جو ہے وہ حق لے کر آ جاتی ہے جس سے انسان انکار کرتا ہے، بعض کے نزدیک کوئی فرشتے نہیں آتے ہیں جو یعنی ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ پھر اصل پتہ تو تب لگے گا، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی حق ہے جس سے تم بدکتے تھے، جس سے تم دور بھاگتے تھے، جس کو تم مانتے نہیں تھے، جس پر تمہارا یقین اعتقاد نہیں تھا۔ پھر اگلی بات ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اس کے بعد سے پھر جو اگلا نقشہ ہے وہ پھر روز قیامت کو آنے والے احوال کے اوپر ہے۔ سو الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے پروسیس کے دوران اگر کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہمت، غیرت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی اپنے نہ ماننے والے لوگوں کے ہاتھوں ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے مسلمان مومن ایمان پر جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔